لوگوں کے درمیان دین پر گفتگو کرنے والے، چاہے ممبر و محراب سے ہوں، چاہے لوگوں میں دعوت کا کام کرنے والے ہوں یا عام افراد ہوں، دین کا معاملہ اتنا ہلکا ہو چکا ہے کہ پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جو کہہ رہا ہے کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیا وہ سلف صالحین کا موقف ہے، اسے کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ جو تباہی ہے یہ کس وجہ سے آئی؟ جب لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے وزن کو، اس علم کو نہیں سمجھا جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے ہیں، 500 سے 5% ہجری کے عالم دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج ہمارے زمانے 5% ہجری میں، وہ کہتے ہیں آج ہمارے زمانے میں بغیر علم کے گفتگو کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں آج معاملہ یہ ہے کل ملتحی شیخ، ہر داڑھی والا شیخ ہے، کل من لبس العمامۃ فقیہ، جو آدمی امامہ پہن لے وہ آدمی فقیہ ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو لوگوں میں گمراہی پھیلی ہے، لوگوں میں ایسے لوگ پھیلے ہیں، کیوں؟ لوگوں کی جہالت کے سبب، انہیں خود نہیں معلوم اور سامنے جو شخص ہے اس کے بارے میں انہیں نہیں معلوم، اور یہ سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسے لوگ اس زمانے میں ہوتے جو صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے میں اگر یہ لوگ پائے جاتے جو آج بے دردی کے ساتھ دین پر گفتگو کرتے ہیں بغیر علم کے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہ صحابہ کی عہد میں ہوتے تو ان لوگوں کو مارا جاتا، اور اس زمانے کے بچے بھی دھکے دے کر انہیں بھگا دیتے، اس زمانے کے بچے بھی اندازہ کر لیتے کہ یہ شخص لائق نہیں ہے دین پر گفتگو کرنے کے لیے۔ لیکن 5% ہجری میں کہتے ہیں آج بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ سوچئے اگر وہ اس زمانے کو پا لیتے تو کیا کہتے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا معاملہ سب سے ہلکا تصور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، اسی میں نجات ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے اسوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑا اسوہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا معاملہ ہے جانتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جو خاص بڑی اہم کتاب ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جس طرح سے نماز کی کتاب ہے بخاری میں، اسی طرح ایک کتاب ہے کہ الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی اور آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، آپ کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ دو طریقے تھے اللہ کے نبی کے، جب آپ سے پوچھا جاتا کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، یا تو آپ کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یا آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کی وہ اثر نقل کیا، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا روح کے بارے میں، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی اتاری گئی۔ اس کے بعد امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جابر بن عبداللہ کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے اللہ کے نبی اور ابو بکر پیدل چل کر آئے، میں بڑے دور رہتا تھا، پیدل چل کر آئے، کہتے جب میرے پاس آئے میں بے ہوش تھا، مجھے ہوش نہیں تھی، اللہ کے نبی نے آ کر وضو کیا، وضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا، مجھے ہوش آ گئی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا جو میری بیماری میں عیادت کے لیے آئے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میرے پاس مال ہے، اس مال کی تقسیم میں کیسے کروں، اس مال کی تقسیم میں کیسے کروں، یعنی فرائض میراث کے بارے میں پوچھا چونکہ وہ بیمار تھے، کہتے اللہ کے نبی اس مال کو میں کیسے تقسیم کروں، اپنی اولاد میں تقسیم کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ پر آیت میراث نازل ہوئی، آپ پر وہ آیت نازل ہوئی اس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس آدمی کو کتنا حصہ دینا چاہیے، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب سوچیے نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں تھا آپ انتظار کرتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، اور آج ہماری جرأت کو دیکھیے، نہ ہم نے حدیث کو دیکھا ہے نہ تفاسیر کو دیکھا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ سوچئے ہم کس طرح اللہ کے نبی کے نہج پر قائم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جایا کرتے تھے، جب تک آپ پر وحی نہیں آتی آپ خاموش ہو جاتے، اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ نقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی آدمی نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا ای السماء تظلنی ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے اس کی تفسیر کا پتہ نہیں ہے، کون سا آسمان مجھے چھت دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، اگر میں بغیر علم کے کوئی بات کہہ دوں گا کون مجھے پناہ دے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پائے گا وہ شخص جو بغیر علم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں گفتگو کرے۔ حضرت ابو بکر جو سب سے زیادہ علم والے ہیں،
انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔